بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین، جیسا کہ ہم نے فعل کے شروع میں پڑھا تھا کہ فعل کی ایک قسم ماضی اور فعل کی دوسری قسم مضارع، اسی طرح ایک فعل امر ہوتا ہے، اور امر کا معنی حکم کرنا۔ اردو زبان میں، ہر زبان میں، ہر لغت میں امر موجود ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں یہ جو امر ہے، یہ فعل مضارع کے یہ جو 6 لفظ ہیں جن کا تعلق حاضر کے ساتھ تکتبو، تکتبانی، تکتبونا، تکتبینا، تکتبانی، تکتبنا، یہ ان سے بنتا ہے۔ اور سامعین، یہ ہم نے 05/06/25 کا ایک ہمارا سبق تھا، اور اس پہ ہم نے نقشہ بھی بنایا تھا۔ آپ حضرات کے پاس ضرور پہنچا ہوگا۔ اگر ہم اس کو مد نظر رکھ کر پڑھیں گے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ وہاں ہم نے مضارع کے 6 لفظ لکھے تھے، تکتبو، اور اس سے ہم نے امر بنایا تھا۔ بنانے کا طریقہ یہ تھا کہ ہم نے تا کو ہٹا دیا۔ اب کاف تو ساکن ہے، ساکن کو پڑھ نہیں سکتے، ہم نے الف لگا دیا، تو اکتب، اور امر کا جو آخر ہے یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ جیسے لم جزم دیتا ہے آخر کو، تو یہ بھی جزم دے دیتا ہے۔ جیسے تکتبو، با کو پیش کو ہٹا کر ہم نے صرف جزم لگا دی، تکتبو سے اکتب بن گیا۔ اور دوسرے نمبر پہ تکتبانی تھا۔ تا کو تو ہم نے ہٹانا ہے ہر جگہ پہ، لیکن یہاں جو نون ہے یہ بھی گر جائے گا، اکتبا۔ اور جمع میں تکتبونا، اکتبو، اور واحد مؤنث حاضر میں تکتبینا تھا، اکتبی، تثنیہ میں تکتبانی، اکتبا، اور جمع میں تکتبنا، اکتبنا۔ تو گویا امر کے ان 6 لفظوں میں جو بنیادی تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تا کو ہٹا کر شروع میں الف لگایا تو اکتب، اور آخر میں جزم دے دی پیش کو ہٹا کر، تو یہ بن گیا اکتب۔ باقی جگہ پہ ہم نے نون کو اور تا دونوں کو گرا دیا، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا۔ اور چھٹے نمبر پہ ہم نے نون کو نہیں گرایا۔ یہ ہم نے لم اور لن کے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ لم جزم دیتا ہے، لن زبر دیتا ہے۔ مضارع کے جن الفاظ کے آخر میں پیش ہے وہاں پیش کو گرا دے گا، جزم یا زبر آئے گی۔ لیکن وہاں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ چھٹے اور 12ویں میں یہ دونوں لفظ کوئی عمل نہیں کرتے لفظوں کے حوالے سے، یعنی ان کا نون وہاں نہیں گرتا تھا۔ تو جس طرح سامعین وہاں ان کا نون نہیں گرتا، تو یہ جمع مؤنث حاضر کا نون بھی نہیں گرتا، تو اکتب نہ بن گیا۔ تو اس وقت ہمارے سامنے امر کے 6 لفظ آ گئے، اکتب، اکتبا، اکتبو، اکتبی، اکتبا، اکتبنا۔ اسی طرح ہم نے ایک نہیں کا لفظ پڑھا تھا، منع کرنا۔ اس کا تعلق بھی وہی مضارع کے 6 لفظوں کے ساتھ ہے جن کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے، 3 مذکر اور 3 مؤنث۔ اور سامعین، جس طرح ہم نے امر میں تا کو ہٹا کر الف لگایا تھا، نہیں میں یہ ہوتا ہے کہ شروع میں لام نہیں کا لگا دیں، اور یہ لام نہیں بعین ہی وہی عمل کرتا ہے جس طرح لم عمل کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لم نے پیش کو ہٹا کر جزم دے دی تھی، تو یہاں بھی لا تکتب، اور لم نے نون کو گرا دیا تھا، یہاں بھی لا گرا دے گا، لا تکتبا، لا تکتبو، لا تکتبی، لا تکتبا، لا تکتبنا،
جمع مؤنث حاضر کے یعنی چھٹے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو گویا نہیں بالکل آسان ہے، صرف لا لگانا ہے اور لا کے بعد آخر میں جزم دینی ہے۔ سامعین ایک بات ذہن میں رکھیں گے، یہ لام دو طرح کا مضارع کے شروع میں آتا ہے۔ ایک لام وہ ہم نے پڑھا تھا جو لام نفی ہوتا ہے، جیسے لا تکتبو یا لا یکتبو، اور ایک لام نہیں ہوتا ہے جیسے لا تکتب۔ لام نہیں اور لام نفی میں یہ فرق ہے کہ لام نفی وہ آخر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، البتہ جو نہیں کا لام ہے وہ آخر کو جزم بھی دیتا ہے اور نون بھی گرا دیتا ہے۔ یہ فرق ہے لام نہیں اور لام نفی میں۔ تو اس وقت ہمارے سامنے 6 لفظ جن کا تعلق امر کے ساتھ ہے اور 6 لفظ جن کا تعلق نہیں کے ساتھ ہے۔ نقشہ سامنے رکھ کر اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔